کے لیے ترنم کو دعوت اسٹیج دوں گا، وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ مبتلا درد ہو کوئی عجب روتی ہے آنکھ، مبتلا درد ہو کوئی عجب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ قابل قدر اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں مجھ جیسے طالبہ کو مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق جیسے اہم عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ دوسری جگہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا بھر جائے گی، صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وجہ سے مضبوط اور طاقت بنا رہتا ہے۔ حاضرین گرامی، اتحاد و اتفاق ایک فولادی قوت و طاقت ہے، انتشار و اختلاف ضعف اور کمزوری ہے۔ اتحاد و اتفاق عروج و ترقی کا سبب ہے، انتشار و اختلاف پسپائی اور زوال کا باعث ہے۔ اتحاد و اتفاق سے زندگی میں حسن آتا ہے، انتشار و اختلاف سے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک معاشرہ میں رہنے کے لیے ہر شخص سے دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی شخص دوسرے کی مدد کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اسی لیے قرآن میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی لیے اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ محترم سامعین، دین اسلام کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ انسانی معاشرہ متحد ہو کر زندگی گزارے، اسے اور اسلام نے ہمیشہ ان اسباب سے بچنے کے لیے کہا ہے جو انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دے۔ اور لیکن آج یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے رہ گئی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق جیسے پہلوؤں کو بیدار کرنے کے لیے کبھی جمعہ میں تقریریں کی جاتی ہیں، کبھی جلسے جلوس لیے جاتے ہیں، کبھی کانفرنس کیے جاتے ہیں، کبھی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو کبھی پمفلیٹ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن ہر کوشش ناکام، کیونکہ آج ہمارے اندر انتشار و اختلاف کا مرض پیدا ہو چکا ہے، جبکہ امن و امان اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اتحاد و اتفاق ایک بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوم کی بھلائی اتفاق میں ہے، قوم کی طاقت و قوت اجتماعیت میں ہے، قوم کی ترقی اتحاد کی بنیاد پر ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں آپ سے اختلافات میں خرچ ہو رہی ہیں۔
ہے جو پورے عالم انسانیت کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیتا ہے. لیکن آج یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے رہ گئی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر انتشار و اضطراب پیدا ہو گیا ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور آپس میں بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق قائم کریں. آخر میں آپ سے اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.